أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة. رواه البخاري في صحيحه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. جو لوگ اللہ رب العزت اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے اور تعلیمات پر چلتے ہیں، یہ لوگ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں یہ لوگ عالم برزخ میں قبر کی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہیں اور یہ لوگ کل قیامت کے دن بھی کامیاب ہیں۔ جب آدمی صحیح معنوں میں مومن بن جاتا ہے تو پھر اس مومن کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، پھر مومن مسلمان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اپنے اس قول عمل پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر، اللہ کے در کو چھوڑ کر پھر غیر اللہ کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ ثم استقاموا، اپنے عقیدے پہ پختہ رہتے ہیں، اپنے ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں، خوشحالی آ جائے تب بھی وہ اللہ کے رب ہونے پہ یقین رکھتے ہیں،
اور اگر تنگی، فقیری اور محتاجی آ جائے پھر بھی وہ اللہ کے گھر اور در کو نہیں چھوڑتے، کہ جب انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اپنی زندگی اسی عقیدے پہ گزار دیتے ہیں۔ ثم استقاموا، وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ اللہ بے روزگار کر دیتا ہے، اللہ رزق کی تنگی کر دیتا ہے، اللہ بے اولاد بنا دیتا ہے، اللہ بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ رب العزت تنگی اور تکلیف اور آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن ثم استقاموا، وہ اس حالت میں بھی اللہ کے رب ہونے پہ یقین رکھتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، مومن کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، تمہیں اب کوئی غم نہیں ہے۔ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ان کو اس جنت کی خوشخبریاں دی جاتی ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جن کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ میرے بھائیوں، جب انسان مومن بن جاتا ہے تو پھر مومن کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ پھر مومن کے لیے اللہ خوشخبریاں اور اللہ بشارتیں اور اللہ کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ان من الناس مفاتیح للخیر مغالیق للشر، کہ لوگوں میں بعض بندے ایسے ہیں جو خیر کی چابیاں، جو بھلائی کی، اچھائی کی، نیکی کے کاموں کی چابیاں بنے ہوئے ہیں، اور برائی کے وہ تالے بنے ہوئے ہیں، کہ ہر خیر کا کام کرتے ہیں اور ہر برائی کے کام سے رکتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں، تالے بن جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، اور بعض بندے ایسے ہیں جو شر کی، برائی کی چابیاں بنے ہوئے ہیں اور نیکی کی، بھلائی کی، خیر کے تالے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے ان لوگوں کو خوشخبری دی ہے جن کے ہاتھ پر اللہ نے خیر کی چابیاں بنا دی، جن کو اللہ نے خیر کی چابیاں بنایا ہے، جن کو اللہ نے نیکی کی چابی بنایا ہے، جن کو اللہ نے بھلائی کی چابی بنایا ہے، آسانی کی چابی بنایا ہے۔ فطوبہ، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وَوَيْلٌ لِّمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، اور ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے، جن کے ہاتھ خیر کے لیے تو تالے بنے ہیں لیکن برائی کے لیے، نافرمانی اور گناہ کے لیے وہ چابیاں بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا بات سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ خود بھی نیکی کی طرف جاتا ہے، لوگوں کو نیکی کے کام کرنے کی طرف لے کر جاتا ہے، لوگوں کے لیے نیکی کرنا آسان بنا دیتا ہے، لوگوں کے لیے نیکی کے راستوں کو کھول دیتا ہے، لوگوں کے لیے نیکی کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ خیر کی چابی ہے۔ کہ ایک بندہ خود بھی نمازی ہے، خود بھی روزے دار ہے، خود بھی ذکر کرنے والا ہے، خود بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، خود بھی حقوق العباد کو پورا کرتا ہے، خود بھی غریبوں، یتیموں، مساکین، بیواؤں، فقیروں کے کام آتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جس مجلس میں بیٹھتا ہے وہ مجلس بھی نیکی کی طرف لے جاتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے ان لوگوں کو بھی نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، جس مجلس میں بیٹھتا ہے ان کو نمازی بناتا ہے، جس مجلس میں بیٹھتا ہے ان کو دین کی طرف لے کر آتا ہے۔ یہ ہے وہ بندہ جو خیر کی چابی ہے اور خود بھی گناہ نہیں کرتا، نہ شرابیں پیتا ہے، نہ جوئے کھیلتا ہے، نہ سود کھاتا ہے، نہ رشوتیں لیتا ہے،
اور اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے مجلس لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی ان کاموں کی طرف جانے نہیں دیتا۔ یہ وہ بندہ ہے جو برائی کا تالا بنا ہوا ہے۔ اور دوسرا بندہ خود بھی جناب دھوکے دیتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، اور لوگوں کو بھی اس شراب کے راستے پر، سود کے راستے پر، دھوکے کے راستے پر، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے راستے پر لے کر جاتا ہے۔ خود بھی گناہ کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس گناہ کی سہولت مہیا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں خیر کی چابیاں بننی چاہیے، ہمیں شر کے تالے بننا چاہیے، نہ کہ ہم جناب گناہ کے اسباب پیدا کریں، گناہ کے ذریعے بن جائیں، لوگوں کو گناہ کے راستے کی طرف لے جائیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کو کیسی بشارتیں دی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، جس نے دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، وفی قلبہ وزن شعیرۃ، اور اس کے دل کے اندر ایک جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ یہ میرے بھائیوں مومن کے لیے بشارت ہے کہ اس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ تھا، وہ دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن حکم دیں گے یدخل اہل الجنت الجنت واہل النار النار، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے، پھر اللہ رب العزت حکم دیں گے اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ آج جہنم سے ہر اس شخص کو نکالو جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُّوا، پھر ان لوگوں کو جہنم سے نکال لیا ہوگا جو جل جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، ان کو نہر حیات کے اندر ڈالا جائے گا، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، وہ اس طرح دوبارہ فریش ہو جائیں گے، دوبارہ اگ آئیں گے، دوبارہ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح سیلاب کے بہاؤ کے ایک طرف پودے اگاتے ہیں۔ اب جو سوچنے کی بات ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے ہر اس بندے کو نکال لیا جائے گا جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، تو میرے بھائیوں وہ رائی کے دانے کے برابر ایمان دل میں کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کا عقیدہ اور عمل 11 چیزوں پر ہو جائے۔ جس بندے کے پاس 11 چیزوں پر عقیدہ اور 11 چیزوں پر ایمان ہے، اس بندے کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر، جو کے دانے کے برابر، اس بندے کے دل کے اندر گیہوں کے گندم کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے۔ لیکن جس بندے کے پاس 11 چیزوں پر عقیدہ اور 11 چیزوں پر ایمان نہیں ہے، اس بندے کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ وہ 11 چیزیں کون سی؟ 6 ارکان ایمان کے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لے آئے، وہ بندہ قیامت پر ایمان لے آئے، وہ بندہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئے۔ جب وہ بندہ ان 6 چیزوں پر مکمل صحیح معنوں میں عقیدہ رکھے گا، مکمل صحیح معنوں پر ایمان لے آئے گا، تو اس کے ایمان کے 6 ارکان مکمل ہو جائیں گے۔ اور 5 چیزیں اسلام کے ارکان کی، شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دینا اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا اگر طاقت ہو، پھر اسی طرح سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، نماز، روزہ، حج،
زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں اور اس کے ساتھ شہادتین کی گواہی، اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رسول رسالت اور سچی نبوت پر ایمان، یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان ہیں اور وہ 6 چیزیں ایمان کے ارکان ہیں۔ یہ 6 اور 5 کل ملا کر 11 چیزیں بن جاتی ہیں۔ جس بندے کے پاس یہ 11 چیزیں موجود ہیں، جس بندے کے پاس یہ 11 چیزوں کے مطابق عقیدہ اور ایمان اور عمل موجود ہے، اس بندے کے اندر ایمان کا ذرہ موجود ہے۔ اور اس شخص کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ، اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ آج جہنم سے ہر اس بندے کو نکال لو جس کے دل کے اندر ایک رائی، ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے۔ تو کیا پتہ چلا خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جہنم سے بچنے کی، جنت میں داخل ہونے کی، اللہ کی ناراضگی سے محفوظ رہنے کی، اللہ کے غیظ غضب سے محفوظ رہنے کی خوشخبری کس کے پاس ہے؟ وہ مومن کے پاس خوشخبری ہے۔ اللہ نے مومن کو بشارت دی ہے کہ جو شخص مومن ہے اللہ رب العزت اس کو بشارتیں دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو خوشخبریاں دیتا ہے۔ وہ چاہے دنیا کی زندگی ہو، قبر کی زندگی ہو، آخرت کی زندگی ہو، اس کے لیے بشارتیں ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقول اذا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے کسی بندوں میں سے کسی بندے کو کسی آزمائش میں، بیماری میں، دکھ میں، تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں، فحمدنی، وہ اس تکلیف کے اندر میری حمد کرتا ہے، شکوے نہیں کرتا، اللہ کی ہی تعریف کرتا ہے، وَصَبَرَ عَلَىٰ مَا ابْتَلِيتُهُ، اور اس چیز پر صبر کرتا ہے جس پر میں نے اس کو جس کے اندر مبتلا کر دیا ہے، بیماری ہے پھر بھی صبر کرتا ہے، بے اولادی ہے پھر بھی صبر کرتا ہے، رزق نہیں ملا پھر بھی صبر کرتا ہے، بے روزگار ہے پھر بھی صبر کرتا ہے، اللہ نے اس کو تکلیفوں میں رکھا صبر کرتا ہے، غربت میں رکھا صبر کرتا ہے، وہ اللہ کے شکوے نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی شکایتیں نہیں کرتا۔ وَصَبَرَ عَلَىٰ مَا ابْتَلِيتُهُ، صبر کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اللہ کے گھر، اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر کے گھر اور غیر کے در پہ نہیں جاتے۔ یہ تمہیں یہ مسئلہ ہے، تم فلاں کے دربار پہ چلے جاؤ، فلاں کے آستانے پہ چلے جاؤ، فلاں بزرگ کی قبر پہ چلے جاؤ، فلاں کے آگے جا کے سر کو جھکا دو، فلاں کے آگے جا کے قیام کر دو، فلاں کی قبر پہ تیل ڈالاؤ، فلاں کے قبر پہ جا کر جناب نمک رکھاؤ، فلاں کے جھاڑو پھیراؤ، فلاں کرو۔ وَصَبَرَ، اللہ کی حمد کرتا ہے بیماری، تکلیف، آزمائش میں، دکھ میں، مصیبت میں، اور صبر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَقُومُ مِن مَّضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ مومن کے لیے بشارت ہے کہ مومن کو اللہ نے تکلیف دی، بیماری دی، دکھ دیا، گھاٹا آیا، نقصان آیا، خسارہ آیا، ابتلا، آزمائش آئی، لیکن اس نے صبر کیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا۔ جب وہ بستر سے اٹھتا ہے اللہ ایسے کر دیتا ہے جیسے گناہوں سے وہ بچہ پاک صاف ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، اللہ رب العزت نے اور اپنی رحمتوں کے سمندر بہائے، دریا بہا دیے، رحمتوں کی برکھاں برسا دی۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَقُولُ الرَّبُّ لِلْحَفَظَةِ إِنِّي أَنَا قَيَّدتُّ عَبْدِي هَٰذَا، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لیے کہتا ہے جو اس پر نگران مقرر ہیں، کرامن کاتبین ہیں، ان کے لیے اللہ حکم دیتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو مقید رکھا، قید کیے رکھا، یہ بستر پہ رہا، اپنے کمرے میں رہا، اپنی نقل و حرکت سے، اپنے اعمال سے دور رہا، اور اس کو میں نے وَابْتَلَيْتُهُ، اس کو میں نے آزما رکھا، آزمائش میں رکھا، فَأَجْرُوا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا كُنْتُمْ تَجْرُونَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَهُوَ صَحِيحٌ، تندرستی کی حالت میں جتنی نیکیاں کرتا تھا نا، اور بیماری کی حالت میں وہ نیکیاں نہیں کر سکا، میرے فرشتوں وہ نیکیاں جو تندرستی کی حالت میں کرتا تھا اور بیماری کی حالت میں نہیں کر سکا، اس کے نامہ اعمال میں بیماری کی حالت میں بھی وہ ساری نیکیاں لکھ دو۔
تندرستی کی حالت میں وہ تہجد پڑھتا تھا، اذکار کرتا تھا، تندرستی کی حالت میں جناب ذکر اذکار اور قرآن کی تلاوت اور نفل و نوافل کرتا تھا، لیکن بیماری کی حالت میں وہ بستر پہ ہے، صرف فرض نمازیں پڑھ سکتا ہے، نفل نہیں پڑھ سکتا، صرف فرض کام کر سکتا ہے، نفلی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت اس مومن کو یہ خوشخبری دیتا ہے، مومن کے لیے یہ بشارتیں ہیں، وہ اپنے بستر میں رات کی تاریکی میں سویا ہوا ہے، اس کے نامہ اعمال میں تہجد کا اجر اور ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے بستر میں لیٹا ہوا ہے، تلاوت قرآن کا اجر اور ثواب اس کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ وہ اپنے بستر میں سویا ہوا ہے، اپنے بستر میں بیماری، تکلیف، تنگی، دکھ کی حالت میں لیٹا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں ہر وہ اجر، ہر وہ نیکی لکھوا رہا ہے جو نیکی وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے بھائیوں، مومن کے لیے دیکھیں اللہ کی طرف سے کتنی بشارتیں ہیں، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ فلا تکتبوها، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے نا، ابھی ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، میں یہ گناہ کروں گا، یہ چوری کروں گا، یہ رشوت لوں گا، یہ سود کا کام کروں گا، ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے فلا تکتبوها سیئۃ، ارادے کی وجہ سے اس کا گناہ نہ ابھی لکھو، ارادے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں برائی نہ ابھی لکھو، حتی یعملها، جب تک یہ عمل کر نہیں لیتا تب تک اس کا گناہ نہیں لکھنا، فإن عملها، اگر وہ اپنے ارادے کے مطابق گناہ کر بیٹھتا ہے، نافرمانی کر بیٹھتا ہے، فاکتبوها بمثلها، تو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتوں پھر اس کا ایک گناہ ایک ہی لکھنا بس۔ وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي، رات کے وقت اس نے گناہ کا ارادہ کیا کہ صبح میں یہ گناہ کروں گا، نافرمانی کروں گا، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَرَكَهَا، ارادہ کرنے کے بعد وہ گناہ کرتا نہیں ہے، اس کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں یہ گناہ نہیں کروں گا، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، تو اللہ حکم دیتا ہے اس نے گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہیں کیا، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ ارادہ گناہ کا کیا، گناہ لکھا نہیں گیا، لیکن اس ارادے کو جب اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو اللہ نے اس گناہ کے ارادے کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی نیکی لکھوا دی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ أَن يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا، جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، یہ صدقہ دوں گا، یہ نفلی روزہ رکھوں گا، یہ فرض کام، یہ کام کروں گا، جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن نیکی ابھی کرتا نہیں ہے، اللہ اس کے نیکی کے ارادے کے ساتھ ہی، عمل سے پہلے ہی اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھوا دیتا ہے۔ ایک نیکی اس کے لیے اس کے ارادے کے ساتھ لکھ دی جاتی ہے، فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر وہ ارادے کے مطابق نیکی کر لے تو اللہ حکم دیتا ہے میرے فرشتوں اس کی ایک نیکی اب نہیں لکھنی، اب اس کی 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ کتنی زیادہ بشارتیں ہیں میرے بھائیوں، مومن کے لیے۔ نیکی ایک کرتا ہے اللہ 10 لکھوا دیتا ہے، نیکی ایک کرتا ہے اللہ 700 نیکیاں لکھوا دیتا ہے، لیکن گناہ ایک کرتا ہے اللہ ایک ہی گناہ لکھواتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کا ارادہ کر کے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں بھی اس کے لیے نیکی لکھتا ہے۔ پھر بدقسمتی ہے نا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر بدقسمتی ہے نا اس کی، جس کے لیے نیکی، جس کے لیے گناہ تو ایک کے بدلے میں ایک ہی لکھا جائے اور نیکی ایک کے بدلے میں 10 اور 700 لکھے جائے، پھر بھی قیامت کے دن اس کی نیکیاں کم ہو جائیں اور گناہ زیادہ ہو جائیں، حالانکہ نیکی ایک کے بدلے میں 700 تک اور گناہ ایک کے بدلے میں ایک ہی ہے، پھر بدقسمتی اس شخص کی جس کی نیکیاں کم ہو جائیں اور گناہ زیادہ ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، مومن کے لیے خوشخبریاں۔ المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو طویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول ارأیت رجلا عمل الذنوب کلها فلم یترک منها شیئا،
آپ کا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے دنیا کے اندر سارے ہی گناہ کیے ہیں، سارے ہی گناہ کیے ہیں، سارے ہی گناہ کیے ہیں، کوئی گناہ اس نے چھوڑا نہیں ہے، وَهُوَ فِي ذَلِكَ، اسی حالت میں وہ زندگی گزار رہا ہے، لَمْ يَتْرُكْ حَاجَةً وَلَا دَاجَةً إِلَّا أَتَاهَا، اس نے کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے مگر وہ سارے گناہ کرنے کے بعد دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ آیا ہے۔ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، اللہ کے رسول بتائیے کیا اس کی کوئی توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا ابو طویل حل اسلمتا، کیا تو اسلام لے آیا ہے؟ کیا تو اسلام کو مانتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے؟ اس نے کہا اما انا فاشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ معبود برحق گنج بخش غوث اعظم دستگیر لجپال مشکل کشا حاجت روا وحدہ لا شریک نہیں ہے، وانک رسول اللہ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو طویل نعم تفعل الخیرات، اب تو جب نیکیاں کرے گا نا تو گناہوں کو چھوڑ دے گا، فَيَجْعَلُهُنَّ اللَّهُ لَكَ خَيْرَاتِ كُلِّهِنَّ، تو نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی گناہ کر کے آیا ہے، اللہ تیرے اس عمل کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے، نیکیاں کرنے اور گناہوں کی چھوڑ دینے کی وجہ سے تیری سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اس نے پھر پوچھا اللہ کے رسول وَعَذَرَاتِ وَفَجَرَاتِ، وہ میرے دھوکے بھی، وَغَدَرَاتِ میرے دھوکے بھی اللہ بدل دے گا، میری بغاوتیں بھی اللہ بدل دے گا، میں سرکشیاں کرتا رہا، میں ساری زندگی دھوکے دیتا رہا، ساری زندگی نافرمانیاں کرتا رہا، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کا باغی بنا رہا، میں ساری زندگی جناب سرکش بنا رہا۔ اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میری بغاوتیں بھی، میرے دھوکے بھی، میری سرکشیاں بھی اب جا کر میں نے توبہ کیا اللہ وہ بھی معاف کر دے گا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ابو طویل، اللہ تیرے دھوکے، تیری سرکشیاں، تیری بغاوتیں، تیری نافرمانی، تیری ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ وہ صحابی رسول اتنے خوش ہوئے، اونچی آواز سے نعرہ بلند کرتے ہیں اللہ اکبر، اتنے خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ جب آپ نے فرمایا نا اللہ تیری توبہ کی وجہ سے تیرے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا، اللہ تیری توبہ کی وجہ سے تیرے دھوکوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا، بڑی بڑی بغاوتیں اور سرکشیاں بھی معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اس نے بلند آواز سے نعرہ مارا اللہ اکبر کرتا چلا گیا اور مجلس سے اٹھ گیا، اللہ اکبر کرتا جا رہا ہے اور واپس جا رہا ہے۔ صحابہ کرتے ہیں فما زال یکبر حتی توارا، اتنی دیر وہ اللہ اکبر کے نعرے مارتا گیا جب تک وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ یہ میرے بھائیوں مومن کے لیے بشارتیں ہیں۔ جب بندہ مومن بن جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جاتا ہے، ایمان کے 6 ارکان مکمل کر لیتا ہے، وہ جناب اسلام کے 5 ارکان پر عمل کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس کو اتنی بشارتیں دیتے ہیں۔ سورۃ فرقان کے اندر بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے نا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، وہ بندہ جو توبہ کر لیتا ہے پھر صحیح معنوں میں ایمان لے آتا ہے، مومن بن جاتا ہے، شرک سے بھی دور، کفر سے بھی دور، منافقت سے بھی دور ہو جاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا پھر وہ نیک عمل کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ رب العزت اس کی ساری زندگی کی گناہوں کو، نافرمانیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے، پچھلے بھی معاف۔ اب یہ دنیا کی سخاوتیں ہیں نا میرے بھائیوں، کتنا بڑا بھی سخی کیوں نہ ہو، کسی نے کسی کو قرض دیا ہو، وہ مقروض ہو گیا، وہ اس کی منت ترلا سماجت کرتا ہے، یار میں غریب ہوں مجھے معاف کر دے، زیادہ سے زیادہ سخاوت وہ یہ کرے گا میں نے تجھ سے 10 لاکھ لینا ہے، جا تجھ نے معاف کر دیا، یا کہے گا 5 دے دے 5 معاف ہے، 8 دے دے 2 معاف ہے، 2 دے دے 8 معاف ہے، یا سب سے زیادہ سخاوت دنیا میں وہ کرے گا تو کہے گا 10 لاکھ لینا ہے، جا 10 معاف کر دیا۔ یہ کبھی نہیں کہے گا 10 لاکھ پچھلا معاف کیا 10 مجھ سے اور لے لے۔ یہ اللہ کی سخاوتیں دیکھیں، اللہ کی رحمتیں دیکھیں، اللہ کی طرف سے مومن کے لیے خوشخبریاں دیکھیں۔ لاکھوں گناہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی معاف کر دیے اور یہ سارے تجھے نیکیاں بنا کر اور دے دیے۔
سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ مومن کو کس طرح بشارتیں دیتا ہے۔ ایک بوڑھا شخص لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے ٹیک لگا کر صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میرے بڑے گناہ ہیں، گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، گناہوں کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اے اللہ کے رسول کیا میرے لیے بھی بخشش ہے؟ آپ نے فرمایا تشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس نے کہا جی جی یا رسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی سچا رسول، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے جب یہ گواہی سنی تو فرمایا میرے صحابی جا چلا جا، اللہ نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیا۔ جب بندہ مومن بن جاتا ہے، جب بندہ ایمان قبول کر لیتا ہے، اپنے عقیدے اور ایمان پہ ڈٹ جاتا ہے، پھر اللہ اس طرح کی خوشخبریاں دیتے ہیں کہ جامع ترمذی کے اندر حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک باللہ شیئا، اے ابن آدم گناہ کرتا چلا جا، کرتا چلا جا، کرتا چلا جا، تیرے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری خالی جگہ بھر گئی ہے، ثم لقیتنی، لیکن تو نے میری طرف رجوع کر لیا ہے، لا تشرک باللہ شیئا، کہ تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، لا تشرک باللہ شیئا، تو نے کبھی شرک نہیں کیا، تو شرک کی طرف نہیں جاتا، شرک کے راستے بھی نہیں جاتا، اللہ کی ذات صفات میں غیر کو شریک نہیں کرتا، اللہ کی ذات اور صفات کو غیر کے اندر اور غیر کی ذات صفات کو اللہ کے اندر شریک نہیں کرتا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، لاتیتک بقرابھا مغفرۃ، جتنے گناہ لے کر آئے گا نا زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میں زمین سے لے کر آسمان تک ساری مغفرت لے کر تجھے عطا کر دوں گا۔ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں تجھے ملوں گا اس حالت میں کہ سارے کا سارا خلا جو گناہوں کا بھرا ہوا ہے وہ میں مغفرت کا بھر دوں گا۔ پھر میرے بھائیوں، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا المیت تحضرہ الملائکۃ فاذا کان الرجل صالحا قالوا اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، جب انسان مومن نمازیں پڑھ کر زندگی گزاری، روزے رکھ کے، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے، نیکیاں کر کے، کسی پہ ظلم نہیں کیا، حلال کماتا رہا، حرام سے بچتا رہا، ایمان ارکان اسلام، ایمان کے ارکان اور اسلام کے مکمل کرتا رہا، جب اس حالت میں بھی فوت ہونے لگتا ہے نا تو فرشتوں کی جماعت اس کے پاس آتی ہے، اس کی روح کو نکالتی ہے، تو کیا کہتی ہے؟ اے پاکیزہ روح، پاکیزہ جسم سے نکلا، اخرجی حمیدن و ابشری بروح و ریحان، تجھے تعریف کیا ہوا بنا کر نکالا جائے گا، تجھے اللہ کی رحمت میں اور جناب جنت کے باغ بہار میں لے جایا جائے گا۔ پھر جب اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے، آسمان اور زمین معطر کر دیا جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کو ویلکم، مرحبا، خوش آمدید، جی آیاں نو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمانوں کو اس پاکیزہ روح کے لیے معطر کر دیتا۔ پھر یہیں پہ بس نہیں میرے بھائیوں، پھر جب یہ فوت ہوتا ہے نا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، پھر اللہ نے مومن کو خوشخبری دی، مومن کے لیے ہی خوشخبری ہے، مومن کے لیے ہی بشارت ہے، مشرک کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، کافر کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، منافق کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، مومن کو خوشخبری اللہ دیتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ما من رجل مسلم یموت، جب کوئی مسلمان آدمی فوت ہوتا ہے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، تو اس کے جنازے پہ 40 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے۔ 40 بندے کون سے ہیں؟ لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جو موحد ہیں، موحد توحید والے ہیں، توحید پرست ہیں، شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو۔ الا شفعہم اللہ فیہ، وہ 40 مومن بندے جب کسی کی نماز مسلمان کی جنازہ پڑھتے ہیں نا، کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب سفارش کرتے ہیں اللہ 40 مومنوں کی سفارش کی بدولت اس میت کی سفارش کو، اس کے لیے اس کے حق میں سفارش کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اس میت کو معاف کر دیتا ہے۔
پھر جب اس کو قبر میں لے جایا جاتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الملائکۃ تسأل العبد المؤمن فی قبرہ، کہ جب قبر میں بندے کو ڈالا جاتا ہے تو مومن بندے کی قبر میں فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال جواب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، من نبیو کا، بتا تیرا نبی امام سردار رہبر رہنما کون ہے، ما دینو کا، بتا تیرا دین مذہب اسلام طریقہ کار چلنے زندگی گزارنے کا طریقہ کار میتھڈ کیا تھا۔ فیحسن الاجابۃ، وہ جواب دے دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر جو کامیاب ہو جاتا ہے اس سے چوتھا سوال پھر کیا جاتا ہے، ورنہ 3 سوال ہیں، کامیاب ہو گیا تو چوتھا سوال کیا گیا۔ چوتھا سوال اس سے پوچھا جاتا ہے بتا تجھے ان 3 سوالوں کا جواب کیسے آیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا قرآن ہماری طرف آیا تھا، میں قرآن کو پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، وہاں سے مجھے ان سوالوں کا جواب ملا کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَيُحْسِنُ الْإِجَابَةَ عِنْدَ ذَلِكَ، جب فرشتوں کے سامنے وہ جواب اچھے دے دیتا ہے ینادی منادن من السماء، آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، آواز دیتا ہے ان صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ، کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کا بستر بھی جنت کا لگا دو والبسوہ من الجنہ، اس کا لباس بھی جنت کا اس کو پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، میرے فرشتوں اس کے قبر میں جنت کا ایک دروازہ بھی کھول دو۔ یہ مومن کے لیے بشارتیں۔ بے لباس گیا تھا، اللہ نے جنت کا لباس پہنا دیا، بغیر بستر کے گیا تھا، اللہ نے بیڈ اور بستر اور جناب میٹرس اور وہ سارا کا سارا طریقہ کار جنت سے نازل کر دیا۔ اس کی قبر میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے جنت سے دروازہ نکال دیا، اب جنت کا ٹکڑا، جنت کا حصہ اس کی قبر کا بن گیا۔ کیسے بنا ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کو خوشخبری دی کہ اللہ نے تمہارے اوپر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، من حافظ علیہا، جس نے ان 5 نمازوں کی حفاظت کی، وہ نمازوں سے غافل نہیں ہوتا، سست نہیں ہوتا، مصروفیت ہے تب بھی، وہ فارغ ہے تب بھی، اپنی مشغولیت میں، اپنے کام میں، اپنے کاج میں، اپنی سردی گرمی جس موسم میں بھی ہے نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، جس حالت میں جہاں بھی ہے نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کانت لہ نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامہ، یہ قبر کی خوشخبریوں کے بعد اللہ نے مومن کو قیامت کی خوشخبریاں دی کہ قیامت کی طریقیوں میں اللہ اس کو نور دے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو نجات دے گا، اور قیامت کے دن اللہ اس کو وہ سرٹیفکیٹ، برہان، دلیل دے گا کہ جہنم سے بچ سکے اور جنت میں داخل ہو سکے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا نا من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز میں سونے کی بجائے مسجد میں آ جائے اور فجر کی نماز ادا کرے، فجر کی نماز کی حفاظت کرے، وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ کے ذمے میں۔ اگر وہ نمازیں نہیں پڑھتا، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، تو جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا فی جنات یتساءلون، جنتی پھر آپس میں سوال کریں گے مجرموں کے بارے میں، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں سقر جہنم کی وادی میں کون سی چیز لے آئی ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ پہلا جواب یہ دیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم فضول کاموں میں پڑے رہتے، مشغول رہتے تھے، بے نمازی تھے، اس لیے جہنم میں آ گئے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے آج جہنم میں آ گئے۔ میرے لیے، میرے بھائیوں، انسان کی پیدائش سے لے کر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر انسان کی موت، پھر قبر کی زندگی، قبر کے بعد پھر قیامت کا دن، پھر جنت اور جہنم کے مناظر، یہ سارے معاملات میں اگر اللہ کے قرآن نے خوشخبریاں دی ہیں، اگر اللہ کے قرآن نے بشارتیں دی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں بشارتیں دی گئی ہیں، تو مومن کو دی گئی ہیں۔ جب بندہ مومن بن جاتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنا لیتا ہے، اللہ دنیا بھی کامیاب کرتا ہے، قبر بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت بھی کامیاب کرتا ہے، پھر مومن کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کا مطیع فرما بردار بنائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ ان الحمد للہ